اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا سے لے کر ٹی وی اخباروں تک ہندوستان میں ہر جگہ ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے، چندریان 3 کی کامیاب اور سافٹ لینڈنگ کی. ظاہر ہے بھارت نے 600 سے 650 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جس پر پوری دنیا سے بھارت کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. چندریان 3 کی کامیاب اور سافٹ لینڈنگ پر پوری دنیا سے بھارت کو مبارکبادیاں مل رہی ہیں. ایسے میں چندریان 3 کے متعلق کچھ لوگوں کے ذہنوں میں چند سوالات بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو چندریان 3 بھارت کی جانب سے چاند پر بھیجا گیا ہے، اس میں کتنے لوگ بیٹھ کر کے گئے ہیں، اور جو لوگ گئے ہیں ان کے آگے کی زندگی کا حال احوال کیا ہوگا، وہ وہاں پر اپنی زندگی کا وقت کیسے گزاریں گے، اپنی زندگی کی ضروریات کیسے پوری کریں گے، وہاں کھانا کہاں سے کھائیں گے، پانی کہاں سے پئیں گے، وغیرہ وغیرہ. ایک سوال تو یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنا موٹا پیسہ خرچ کر کے 600 سے 650 کروڑ روپے، اتنی بڑی رقم خرچ کر کے ظاہر ہے آپ چاند پر جا رہے ہیں، تو چاند پر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس سفر سے ہمیں یا ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ملک کی اکانومی بوسٹ ہو جائے گی؟ کیا ملک خوشحال ہو جائے گا؟ غربت مٹ جائے گی؟ یا صرف نام کمانے کے لیے یا دھاک جمانے کے لیے یا روب جمانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ اگر نام پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے پھر دیش کا اتنا موٹا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں انہی تمام سوالات پر فوکس کریں گے. آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، پوری دنیا نے اس کارنامے کو بھارت کے دیکھا ہے کہ ہندوستان نے اپنے چندریان 3 کو چاند کے جنوبی حصے پر کامیاب اور سافٹ لینڈنگ کرائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت کے چندریان 3 نے اس دوران زمین کے 21 چکر لگائے ہیں اور چاند کے 120 چکر لگائے ہیں، اور 55 لاکھ کلومیٹر کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد تب کہیں جا کر یہ تاریخ رقم ہوئی ہے. یہ بڑی کامیابی بھارت کو حاصل ہوئی ہے. تو ظاہر ہے پھر ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سفر کا مقصد کیا ہے، وہاں جانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اس کے جانے کے اور اس سفر کے بہت سے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر پانی کی تلاش کرنا، زندگی کے اسباب کو ڈھونڈنا، زندگی کے اسباب کو تلاش کرنا. بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی ہمارے اسرو کے ویگیانکوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہاں پانی مل جاتا ہے، زندگی کے دوسرے اسباب اگر وہاں مل جاتے ہیں تو وہاں جانا بھی ممکن ہوگا، وہاں زندگی گزارنا بھی ممکن ہوگا. ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے آپ ظاہر ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھ جائیں گے. راکٹ سے لے کر آپ کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کی دھاک بڑھے گی، اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کی دوسری چیزیں بھی بوسٹ کریں گی. ایک وجہ تو یہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ ایک ویران جگہ ہے. وہاں کتنے خزانے، کتنی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں، اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یعنی یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا میں تیر چلانے کے جیسا ہے کہ اگر یہ نشانہ صحیح جگہ بیٹھ گیا تو اس سے پورے قوم کو، پوری ملک کو زبردست فائدہ ہونے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر بار بار ریسرچ کی جا رہی ہے. کروڑوں روپے اس پر لگائے جا رہے ہیں. رشیا، امریکہ اور چائنا نے ہزاروں کروڑ روپے اس پر خرچ کیے ہیں. یعنی اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پلیٹینیم، ٹائٹینیم، یورینیم اور پھر سونا اگر مل جاتا ہے، اور اتنا مل جائے کہ اس سے آپ کا ملک بھی خوشحال ہو جائے گا اور آپ کی قوم کو یا آپ کے ملک کو زبردست فائدہ ہوگا. ہمارے اسرو کے ویگیانکوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہاں بہت سی دھاتویں ایسی ہیں جو بھاری تعداد میں ہیں، اگر وہ مل جائیں تو الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کے کام میں وہ بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. لہذا ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری سب سے خاص وجہ وہاں پر جانے کی یہ ہے کہ جو بھی ملک اس پر پیسہ لگا کر کے وہاں سب سے پہلے پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے گا اور زندگی کے اسباب تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کرے گا تو وہ وہاں اپنا ایئر اسٹیشن بنا سکتا ہے. جیسے ہندوستان نے چاند کے جنوبی حصے پر اپنا چندریان 3 لینڈ کرایا ہے، اتارا ہے، تو وہاں پر اگر ہندوستان جو ہے وہ زندگی کے اسباب تلاش کرنے میں، پانی تلاش کرنے میں اگر کامیاب ہوتا ہے تو ہندوستان وہاں پر اپنا ایئر اسٹیشن بنا سکتا ہے، اور ایئر اسٹیشن بنا کر وہاں سے پوری دنیا پر جو ہے ہندوستان نظر رکھ سکتا ہے. پوری دنیا سے وہاں سے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے.
اور ظاہر ہے پھر بعد میں جو آنے والے ملک ہیں جو وہاں پہنچنا چاہیں گے چاند پر، تو ظاہر ہے اگر ہندوستان پہلے یہ کامیابی حاصل کر لے گا تو وہ بعد میں آنے والے ملک ہندوستان سے پھر ٹائی اپ کریں گے، اور جب ہندوستان سے ٹائی اپ کریں گے تو جو آج ہندوستان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ سارا پیسہ ہندوستان کا وصول ہو جائے گا، اور ہندوستان پوری دنیا کو وہاں سے ایکسپلور کر سکتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ وہاں پر جانے کا اور اس سفر کا بڑا مقصد یہ ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سے مقاصد ہیں جن کو اس مختصر سی ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک سوال یہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ جو چندریان 3 بھارت نے چاند پر بھیجا ہے اس میں کتنے لوگ بیٹھ کر کے گئے؟ تو دیکھیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وہ اس چندریان 3 میں کوئی بھی بیٹھ کر کے نہیں گیا، کوئی بھی آدمی کوئی بھی بندہ بیٹھ کر کے نہیں گیا ہے۔ یہ ایک سیٹلائٹ پروگرامنگ ہے جو ایک سسٹم کے تحت یہ مشن انجام دیا جا رہا ہے۔ وہاں کوئی بندہ کوئی انسان بیٹھ کر کے نہیں گیا، بلکہ وہ ایک وکرم لینڈر ہے جو آپ کو اپنی موبائل اسکرین پر اس کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ وکرم لینڈر وہاں چاند پر لینڈ کرتا ہے، پھر اس کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کے اندر سے 6 پہیوں والی گاڑی نکلتی ہے جو پورے چاند پر گھومے گی، چاند پر چکر لگائے گی، وہاں سے ضروری ڈاٹا اکٹھا کرے گی، ضروری معلومات فراہم کرے گی، تصویریں وہاں سے جو ہے وہ لے گی، اور اس کے بعد وہ اسرو کے ہیڈ کوارٹر سینٹر میں بھیجی جائیں گی، اور پھر اسرو کے ویگیانک اس پر ریسرچ کریں گے۔ تو وہاں پر کوئی آدمی نہیں پہنچا۔ وہ ابھی میں سوشل میڈیا پر راجستھان گورنمنٹ میں شاید منسٹر ہیں، وہ ایک منتری ہیں، وہ ان کا بیان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اس پر چندریان 3 پر بیان دیا کہ جتنے بھی چندریان 3 میں جو یاتری گئے ہیں بیٹھ کر، ان تمام یاتریوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا میں حالانکہ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا کہ صاحب بیان دینے سے پہلے کچھ تو پڑھ لیتے، کچھ تو تیاری کر لیتے۔ تو انہوں نے بیان دیا کہ جتنے بھی یاتری گئے ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں کوئی یاتری نہیں گیا، وہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ ایک سیٹلائٹ پروگرامنگ ہے، سیٹلائٹ پروگرام کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے اس مشن کو انجام دیا جا رہا ہے، لہذا اس میں کوئی بھی بندہ وہاں پر نہیں پہنچا ہے۔ ہاں اگر یہ ڈاٹا جٹانے میں اور وہاں پر پانی تلاش کرنے میں اور زندگی کے اسباب تلاش کرنے میں اگر یہ اسرو یا ویگیانک یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر پہنچنا آسان ہوگا، ممکن ہوگا، اور پھر وہاں پر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں اسرو کے اپنے تمام سائنسدانوں کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو نظر بد سے بچائے اور ہمارے ملک ہندوستان کو پروردگار مزید ترقیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے ملک کا وفادار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔